درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد محمد وعجل وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. خدا نے مثال کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے. پروردگار عالم نے توفیق نصیب کی ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذکر کی شب جمعہ میں دعا کی توفیق. بہت سخت وقت ہے ایک اعتبار سے اور بہت اچھا وقت ہے ایک اور اعتبار سے. انسان کیسے کوئی زندگی کی خوشی اس وقت حاصل کرے اور ان مسلمانوں کو بھول جائے کہ جو لوگ ہوں اور ان لاکھوں لوگوں میں ہر روز سینکڑوں شہید ہو رہے ہیں اور سینکڑوں ہر روز زخمی ہو رہے ہیں. 5 دن کے اندر 350 کے قریب بچے شہید ہو چکے ہوں. کیسے انسان اپنے ذہن سے اس کو نکالے؟ جہاں کہیں بھی ہوں اس وقت جو ظاہر ہے کہ واجب ہے ہم سب کے اوپر کہ جو کچھ کر سکتے ہیں، اور بہت کم چیزیں رہ گئی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، لیکن جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر گزرے ان مظلوموں کی مدد کے لیے. اور ان میں سے ایک چیز دعا ہے خدا متعال کے حضور. خدا متعال نے دعا میں بڑی طاقت رکھی ہے. وَسِلَاحُهُ الدُّعَاء. دعا کرتے ہیں خدایا ان مظلوموں کے عزم اور حوصلے استقامت میں مزید اضافہ فرما. خدا بندہ ان کے دشمنوں کو صہیونیوں کو جلد از جلد واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار بقول رہبر معظم کے اور حقائق کے مطابق یہ کینسر کا ایک مرض ہے جو اس علاقے کو لگا ہوا ہے. خدا بندہ اس سازشی اس تباہ کار اس سازشکار عنصر کو جلد از جلد نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار فلسطینیوں نے اپنی عزت کے لیے اپنی وقار کے لیے اپنی نسلوں کے تحفظ کے لیے قربانیاں دی ہیں. خدایا دین اسلام کی عظمت کے لیے خدا بندہ اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کی جلد از جلد فتح و نصرت ان کی جلد از جلد فرج اور مدد کے اندر خداوندہ تعجیل فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور سب سے بڑی جو تعجیل فرج ہے وہ امام کی تشریف آوری ہے انشاءاللہ. امام کی ظہور کی تعجیل کے لیے انشاءاللہ ان کی
نصرت کی سعادت کے حصول کے لیے اور انشاءاللہ ان کے دشمنوں کی نابودی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ فلسطین کی تاریخ میں جو ایک بہت بڑا درس ہمیں حاصل ہوتا ہے، اگرچہ ظاہر ہے کہ موضوع فلسطین نہیں ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اس وقت اس کے اوپر نہ سوچے۔ اس میں جو بہت بڑا ایک درس ہے وہ یہ کہ جتنے بھی غیر اسلامی افکار ہوتے ہیں، چاہے وہ قوم پرستی پر مبنی ہوں، چاہے وہ لسانیت پر مبنی ہوں، چاہے وہ کسی اور قسم کے نظریوں کے اوپر مبنی ہوں، ان نظریوں سے مظلوم کو مدد نہیں ملتی، ظالم کے کام آ جاتے ہیں۔ یہ جو فلسطین ہے، اس میں تقریباً 70 سال سے یہ جو غاصب حکومت بنی ہوئی ہے، 70 سال سے زیادہ، اس کے مقابلے میں ہر دوسری فکر ٹرائی کی گئی ہے، اس کو انہوں نے آزمایا ہے، کبھی لسانیت کے نام پر کہ عرب قوم پرستی کے نام پہ جمع کر لیں، کبھی کسی اور نام کے اوپر، دسیوں افکار و خیالات کو آزماتے رہیں، سوائے وقت ضائع کرنے کی کچھ نصیب نہیں ہوا، سوائے مزید ذلت بڑھنے کے کچھ نصیب نہیں ہوا۔ اب مصر جوان ہیں الحمدللہ، انہوں نے اچھے وقت سے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ ہماری جو نسل ہے اس نے جب ہوش سنبھالا تو ہم نے جو بھی مسلمانوں کی حکومتیں تھیں ان کو ذلت میں مبتلا دیکھا ہے۔ میں اپنی نسل کے بارے میں سوچوں تو مثال کے طور پر ہم نے یہی 1973 کی جو جنگ تھی اس کو دیکھا، جو ہم اپنی نسل سے ملحق لوگوں میں سمجھے۔ تو مثال کے طور پر 73 کی جنگ میں کیا ہوا؟ عرب ملکوں نے مل کے حملہ کیا، سوائے ذلت اور بدبختی کے کچھ نصیب نہیں ہوا، ہر محاذ کے اوپر شکست ہوئی، جبکہ ٹھیک ٹھاک شروع کے دنوں میں کامیابی ہوئی تھی۔ جو چند دن کی جنگ تھی اس میں شروع میں کامیابیاں نصیب ہوئی تھیں، بعد میں حکومتوں نے بغاوتیں کر دیں، حکومتوں نے مغربی ممالک کے کہنے پر اپنے ہی مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا، علاقے چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ اردن جو تھا، مغربی کنارہ جو اس وقت ویسٹ بینک ہے، یہ اردن کا تھا، اور اردن نے فلسطین کے علاقے پہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ جب جنگ ہوئی تو اردن اس کو چھوڑ کے کھڑا ہو گیا، اس نے دے دیا اسرائیل کو۔ اسی طرح شام، گولان کی پہاڑیاں، جب اسرائیل کے سامنے مقابلہ ہو تو دے کے کھڑے ہو گئے، واپس چلے گئے۔ صحرائے سینا مصر کے اندر وہ واپس کر کے چلے گا، خود فلسطینی اپنا دفاع نہیں کر سکے، ہر محاذ کے اوپر شکست ہوئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں پر فلسطینی حکومت بننی چاہیے تھی وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا سب کچھ۔ یہ جو حملہ ہوا ہے طوفان اقصیٰ، یہ اس 73 کی جنگ کے 50 سال پورے ہونے کے دن پر ہوا ہے۔ فرق کیا ہوا 50 سال میں؟ اس دفعہ کیوں کامیابی ہو رہی ہے؟ فرق یہ تھا کہ پچھلی دفعہ انحصار حکومتوں پہ تھا، قوم پرستی پہ تھا، لسانیت کے اوپر انحصار تھا، دین پہ نہیں تھا۔ کوئی ڈیموکریسی کے نام پر ہے، کوئی سوشلزم کے نام پر ہے، کوئی کمیونزم کے نام پر ہے، کوئی عرب نیشنلزم کے نام پر ہے، ان سب نے مروا دیا ان لوگوں کو۔ فلسطینیوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 80 کی دہائی میں اس بات کا اندازہ لگایا کہ ہمارے پاس کوئی کمی ہے، اور یہ اندازہ جو ان کو ہوا وہ سادہ سی ایک حقیقت سے ہوا کہ بھئی ہم اس وقت 80 کی دہائی میں ان کو جد و جہد کرتے ہوئے 30-35 سال ہو رہے تھے، 30-35 سال میں سوائے ہارنے کے کچھ نصیب نہیں ہوا تھا۔ 48 سے شروع کر لیجئے، 48 سے پہلے سے شروع کر لیجئے، کہیں سے بھی شروع کریں، ہارتے ہارتے گئے، ذلت و خواری، ذلت و خواری، یہاں تک کہ کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ ہو گیا، فلاں فلاں۔ 80 کی دہائی میں جب یہ صہیونی جنوب لبنان میں شیعوں کے مقابلے میں آئے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں نے ان کو شکست دینا شروع کی، پہلی دفعہ 35-37 سال کے بعد ایک ظاہری طور پہ عرب طاقت نے صہیونیوں کو شکست دے دی۔ پوری دنیا عرب کے لیے ایک سوال بن گیا،
ان کے پاس کیا ہے، یہ کیوں کامیاب ہوئے؟ اس کے بعد حزب اللہ نے گویا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، وہ مسلسل بڑھتے رہے اور مسلسل اپنی فتوحات کے دائرے کو بڑھاتے رہے تو پوری دنیا کے سامنے یہ چیلنج آ گیا کہ بھئی ان لوگوں کے پاس بالآخر کوئی چیز ہے کہ یہ کہ ان کے پاس کوئی اسلحہ ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہی سادہ اسلحہ جو پوری عرب ہر ملک کے پاس، تو ظاہر ملکوں کے پاس تو اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اسلحہ موجود ہے، وہ سب کچھ تھا لیکن ناکامی تھی، اور ادھر حزب اللہ کے پاس کامیابی تھی۔ تو یہ پیٹرن لوگوں کے دماغ کے اندر آ گیا کہ ان کے پاس کچھ ہے، وہاں سے فلسطینیوں کو ہمت ملی کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اور یہاں سے ایک اپرائزنگ شروع ہوئی جس کا نام انتفاضہ رکھا گیا۔ یہ جو انتفاضہ تھا تقریباً 86-87 کے قریب، اس نے عربوں کو، فلسطینیوں کو ایک اسلام کا رنگ چکھانا شروع کیا کہ اسلام یہاں پہ ایک معنی رکھتا ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کی فتوحات بڑھتی گئیں، ظاہر ہے کہ جمہوریہ اسلامی ایران کی فتوحات بھی بڑھتی چلی گئیں، اور اس کے بعد مختلف آزمائشوں میں اہل بیت کے چاہنے والے کامیاب ہوتے رہے ایک کے بعد ایک، یہاں تک کہ مثلاً 1991 میں کویت کے اوپر جو معاملہ ہوا، اور اس کے بعد میں عراق کے اندر امریکہ کا آنا، اور ان تمام میں ان کا ناکام ہو جانا، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ایران میں، عراق میں، ہر محاذ کے اوپر کامیاب ہوتے رہے۔ تو ان فلسطینیوں کے لیے ایک واضح سوال اٹھا، وہ یہ کہ ان کے پاس کیا چیز ہے، کیوں کامیاب ہو رہا ہے؟ اب فلسطینیوں میں کتنے پارٹیز ہیں، کوئی بھی فکر اٹھا لیں اس کی ایک پارٹی وہاں پہ تھی، کمیونزم بولیے، سوشلزم بولیے، ڈیموکریسی بول لیجیے، عرب نیشنلزم بول لیں، پتہ نہیں کن کن ناموں سے 25 گروہ فلسطینیوں کے اندر تھے، لیکن پھر ان کے اندر اسلام کے نام پر کچھ لوگ تربیت پانا شروع ہوئی۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ جو ڈیولپمنٹ اسلامیوں کی تھی یہ بھی اسٹریٹ فارورڈ تھی، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ شام کے محاذ پر جب شام کا مسئلہ شروع ہوا تھا تو جہاد اسلامی اور حماس تقریباً جدا ہو گئے تھے ایران سے، حزب اللہ سے تقریباً کٹ گئے تھے۔ بعد میں پھر دوبارہ انہوں نے احساس کیا کہ ہم سے پھر غلطی ہو گئی، ہمیں متصل ہونا ہے، اور پھر دوبارہ آ کر اپنے آپ کو جوڑا، اور اب جو ہم آہنگی ایجاد ہوئی ہے، اور خاص کر اس میں شہید قاسم سلیمانی کا نام لیا جاتا ہے کہ جو انہوں نے رہبر معظم کے کہنے پر اس کا فیصلہ رہبر معظم نے کیا کہ ہمیں قوم کو یہ درس دے کہ تم کچھ نہ کرو، ہم تمہارے لیے کچھ کریں گے۔ یہ دونوں فکریں غلط ہیں۔ کب فلسطینیوں میں طاقت آئی کہ ہم ان کو مضبوط اتنا کریں گے کہ یہ خود اپنے فیصلوں کو کر سکیں، خود اپنے مقابلوں کو لڑ سکیں۔ اب آپ دیکھ لیجیے کتنا اصرار ہے دشمنوں کا کہ یہ جو طوفان اقصی تھا اس کی منصوبہ بندی باہر سے ہوئی ہے، اور سب کا اصرار ہے کہ کوئی باہر سے نہیں ہوئی ہے، یہ کام خود فلسطینیوں نے کیا۔ ان کی کیلکولیشن میں نہیں آ پا رہا تھا کہ فلسطینی بھی یہ کام کر سکتے ہیں، اور ہمیں پھر دوبارہ قبول کرنا پڑے گی رہبر کی بصیرت کہ ان کو یہ اندازہ تھا کہ اگر ہم نے فلسطینیوں کو مضبوط کیا تو وہ یہ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ 2-3 بنیادی ترین نقطے ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے۔ ہمیں ہر وہ قوم جو ظلم کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے، ہر وہ قوم جو اسلام کے نام پر ظلم کے لیے میدان میں اترنا چاہتی ہے، اس کو یہ 2-3 نقطے سیکھنے پڑیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی میدان، آپ مسلمان ہیں، آپ کی شناخت اسلام ہے، کوئی میدان بغیر معنویت، بغیر روحانیت کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ آئنسٹائن بن جائیے، پیسہ کمانے پہ آ جائیے، دنیا کے فلاں شخص بن جائیے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ معنویت چاہیے، روحانیت چاہیے۔
اب وہ جو ایک زمانے میں باتیں تھیں کہ مثال کے طور پر قوم کے اندر ایک لہر اٹھتی تھی کہ دعاؤں سے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ہماری قوم کے ساتھ اور ہر اس قوم کے ساتھ، ہماری کا مسئلہ نہیں ہے، ہر اس قوم کے ساتھ جس کی بنیاد نظریاتی فکری بنیاد مضبوط نہ ہو وہ ریئیکشن پہ آ جاتی ہے۔ ریئیکشن پہ آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک معاملے میں کامیابی ہوتی ہے تو اس سے زیادہ نمبر دینے لگتے ہیں کسی چیز کو جتنا اس کو ملنے چاہیے، کہیں پہ ناکامی ہوتی ہے تو اس کو اس سے زیادہ الزام دینے لگتے ہیں جتنا الزام دینا چاہیے تھا۔ تو مثال کے طور پر کبھی خدا نہ کرے نعوذ باللہ مسلمان ہارے تو سب کے ذہن میں کیا آنے لگا، اب دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا، اب جو کچھ ہوگا وہ کہیں اور ہوگا۔ اچھا، اب کہیں پر کوئی میدان جیت گئے تو اب کچھ نہیں کرنا ہے، بس عبادتوں سے ہوگا۔ نہیں، دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں۔ خدا سورہ انفال میں فرماتا ہے اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، ثابت قدم ہو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اعدوا لهم ما استطعتم، جتنا کر سکتے ہو پوری کوشش کرو، اپنی تیاری کو پورا کرو۔ تو مجھے لگتا ہے پہلا درس جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اگر ہم بغیر معنویت کے، پیسوں کے بلبوتے پر، سیاسی گٹھ جوڑ کے بلبوتے پر کوئی طاقت لینا چاہتے ہیں، یہ طاقت پائیدار نہیں ہوگی، یہ طاقت ختم ہو جائے گی۔ میں مثال کس کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی ایک واقعہ ہوگا جس کے اندر مثلا کوئی کسی قوم کا بندہ کامیابی حاصل کرے گا، اب جناب سارے ایس ایم ایس آنا شروع ہو جائیں گے، میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے کہ دیکھو اسلام سے کچھ نہیں ہوگا، یہ دیکھو اس قوم کو اس نے کیا کر لیا۔ اب یہ خود دیکھیے اس طوفان اقصیٰ کے نتیجے میں جو بہت بڑا ایک فائدہ ہوا، وہ جتنے خیالات بنائے گئے تھے کہ اسرائیل کی تو ملٹری ایسی ہے، اسرائیل کی تو انٹیلیجنس ایسی ہے، وہ تو یہ کر لیتے ہیں، وہ تو وہ کر لیتے ہیں، سب خاک میں مل گیا۔ کہاں گیا وہ ملٹری انٹیلیجنس؟ وہ پتہ نہیں آئرن ڈوم ان کا ایسا ہے اور یہ کر لیتا ہے اور وہ کر لیتا ہے، کہاں گیا وہ سب آئرن ڈوم؟ ابھی تو خود اسرائیلی آئرن ڈوم کو یاد نہیں کر رہے کہ اس سے کچھ ہونا ہے۔ پہلا پوائنٹ جو ثابت ہوا معنویت پہ توجہ تھا۔ تو یہ مثال کے طور پر حتیٰ یہی دعائیں، دعائے کمیل، عبادات کا سلسلہ، اس کو اپنی زندگی کے اندر انسان اہمیت دے۔ یہ نہیں ہو کہ مثلا کسی ہفتے فارغ تھے تو ہم نے کر لیا، نہیں تھے فارغ اس ہفتے تو نہیں کیا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اہم ہے، فارغ ہوں یا نہیں ہو، یہی کام ہے، یہ کام ہے، تو اس کو اہمیت دیں، نماز اول وقت کو، عبادات کو۔ کامیابی چاہیے، یہ راستہ کامیابی کا ہے، یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ دوسرا پوائنٹ ہے اپنے اوپر اعتماد کرنا سیکھیں۔ کوئی قوم اپنی فتح دوسری قوم سے بھیک مانگ کے نہیں لے سکتی، یہ کمانی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی۔ آج اگر فلسطینی مثال کے طور پر جیسے کہ رپورٹس آ رہی ہیں سینکڑوں شہید ہو چکے ہیں، 1200 کے قریب لوگ بیان کر رہے ہیں، نہیں معلوم کتنے، اس کے اوپر بھی ابھی عرض کروں گا۔ یہ قربانی ہے جو دینی پڑے گی، اور الحمدللہ رب العالمین پہلے دن سے مجھے یاد ہے ایک انٹرویو میں کسی فلسطینی کا سن رہا تھا کہ اس نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے یہ قربانی دینی ہے اس فتح کے لیے جو ہم نے حاصل کی ہے، تو ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ اور بالکل یہ وہی انداز ہے جو قوم جب یہ طے کر لیتی ہے کہ ہم نے کسی مقام پہ پہنچنا ہے تو یہ بغیر قربانی کے نہیں ہو سکتا۔ ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہمیں اگر اپنی زندگی کے اندر کسی عزت پہ پہنچنا ہے، کسی مقام پہ پہنچنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا دوسری قومیں ہمیں سپورٹ کریں کہ ہم یہ کریں گے، نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا، اپنے اوپر اعتماد کرنا پڑے گا۔ اب اس میں دشمن بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ یہی وہ پوائنٹ ہے جو ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ تو آپ سے میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، جیسے ہی کوئی واقعہ ہوتا ہے فوراً نا امید کرنے والے میسیجز، میں آپ کو اپنے طور پر یقین سے بتا رہا ہوں کہ یقیناً ایسا ہوگا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے جن کا کام یہی ہوگا کہ انہوں نے نا امید کرنے والے، تنزیہ،
اپنے آپ کو حقیر ثابت کرنے والے میسیجز بنانے، اور میرے جیسے لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے کہ اس کا مطلب کیا نکل رہا ہے، اپنی دانش میں قربتاً الی اللہ ایک تو پہلے ہی سانحہ ہوا ہے، اوپر سے نا امید کرنے والا میسج کیوں بھیجیں جس میں ہماری ذلت ہو، ہماری حقارت ہو؟ کیا ہمیں نہیں پتا تھا کہ امتحان سے گزرنا ہوتا ہے؟ تو جیسے ہی کوئی مشکل آئے، بجائے یہ کہ نا امید کرنے والے میسیجز آئیں، ہمت دلانے والے میسج بھیجو، اپنے آپ کو مضبوط بنانے والے میسج بھیجیں۔ تو دوسرا پوائنٹ جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ اگر قوم اپنے اوپر اعتماد نہیں کرے گی، دوسرے لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ایک بات جو واضح طور پہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر اس کو میں انتقاد کے طور پہ کہوں، تنقید کے طور پہ کہوں، تو میں اس طرح سے نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کسی کے اوپر تنقید کے طور پہ، لیکن مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ 40 سال میں اگر حزب اللہ اس مقام سے وہاں پہ پہنچ گئی اور ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں لیکن اتنی نہیں ہیں جتنی ہونی چاہیے تھی، اس کی ایک وجہ یہی ہے ہم نے اپنے اوپر اعتماد نہیں کیا۔ ہمیشہ ہمارے ذہن میں پتہ نہیں کیوں، اور اس کی پتہ نہیں کیوں کے پیچھے وجہ ہمیں معلوم ہے، کسی حد تک دوسروں پہ انحصار کیا، اپنے اعتماد کی کمی کی وجہ سے دوسروں کے منتظر رہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی سے مدد نہ لیں۔ مدد لینا صحیح ہے، اصولاً صحیح ہے، کوئی بھی قوم نہیں کر سکتی دوسری قوموں سے مدد نہ لے، مدد لینا صحیح ہے۔ انحصار کرنا غلط ہے، انحصار نہیں کرنا، انحصار اپنے اوپر کرے، اپنی طاقت کے اوپر، اپنی صلاحیت کے اوپر۔ تو جو فرق مجھے سمجھ میں آیا، فلسطینی جب تک دوسروں کے اوپر انحصار کرتے رہے، مصر کرے گا، اردن کرے گا، نہیں معلوم شام کرے گا، ذلت و خواری ہوتی رہی۔ جب فلسطینیوں نے اپنے اوپر انحصار کرنا شروع کیا، عزت ملنا شروع ہوئی۔ قربانیاں پھر بھی دینی پڑتی ہیں لیکن عزت کے ساتھ۔ یہ دوسرا پوائنٹ مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ ایک تیسری بات اور عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد۔ تیسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی قوم جب تک یہ سوچے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اس قوم نے نابود ہونا ہے، اس نے نابود ہونا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو آئسولیٹڈ کر لیتے ہیں، گوشہ نشین کر لیں اور کہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، آپ یقین مانیے آپ نے تنہا ہونا ہے۔ اس نے تنہا نہیں ہونا جس نے آپ نے اس کا ساتھ چھوڑا ہے، آپ نے تنہا ہونا ہے۔ اور مولا کا ایک فرمان اس کے اندر بالکل واضح فرمان، جب تم اپنا ہاتھ روکتے ہو کسی کو دینے کے لیے تو تم اپنا ایک ہاتھ نہیں روکتے، بہت سارے ہاتھوں کو روک لیتے ہو جو تمہاری طرف بڑھنے والے تھے، تمہاری مدد کے لیے بڑھنے والے تھے۔ تم نے کیوں روکا ان لوگوں کو؟ اور کیسے روکا؟ کیونکہ تم نے دینا چھوڑ دیا۔ تو ہم ایک قوم ہونے کے ناطے جب تک اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ ہم آئسولیٹڈ نہیں ہیں، ہم ایک بہت بڑی موومنٹ کا حصہ ہیں۔ اور یہ بہت بڑی موومنٹ جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو یہ مطلب میرا نہیں ہے کہ جغرافیہ کے اعتبار سے بڑی ہے، پاکستان، ایران، عراق، شام، لبنان، نہیں، صدیوں پہ شامل ہے، یہ صدیوں پہ شامل ہے۔ ہمارے پاس ایک ماضی ہے، وہ ماضی قربانیوں سے بھرپور ہے۔ ان قربانیوں کی ابتدا نبی کے گھرانے سے، یہ ہمارا ماضی ہے۔ اجلتا ہوا دروازہ، وہ بیوی کے مصائب، وہاں سے شروع ہوا سب۔ اس کے بعد قربانیوں پر قربانیاں، 200 سال 250 سال کی قربانیاں۔ کسی بھی اہل بیت کے چاہنے والے کو زندگی میں کبھی یہ حصہ نہیں بھلانا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس مجالس ہیں، مجالس میں مصائب آتے ہیں، مصائب میں تذکرے ہوتے ہیں، لیکن سسٹمیٹک یاد رکھنا چاہیے اہل بیت نے اس کام کو کیسے انجام دیا۔ اگر کوئی قربانی دیتے تھے اس قربانی کے پیچھے کچھ حاصل ہوتا۔ کربلا کی قربانی دی، اس قربانی سے حاصل کیا۔ اور شاید اگر مجھ سے کوئی
یعنی میں اگر اپنے ذہن سے کچھ سوچنا شروع کروں اور میں کہیں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے بہت امپورٹنٹ لگتا ہے مولا ساتویں امام کا زندان میں جانا. بہت بہت حساس زمانہ یہ زمانہ ہے. تشیع کا پھیلاؤ اس زمانے میں ہوا ہے جب امام زندان میں. بہت خاص زمانہ ہے یہ. ہم اس ماضی سے نکلی ہوئی قوم ہیں. اس ماضی سے نکل کر ایک مستقبل تک پہنچنا ہے. وہ مستقبل کیا ہے؟ پوری دنیا پہ پرچم اسلام نے لہرانا ہے. پوری دنیا پر اسی خاندان کی حکومت ہونی ہے جس کے گھر پر حملے کے وقت 10 لوگ بھی ساتھ نہیں دے رہے تھے. اللہ اکبر. اس ماضی سے نکل کر اس مستقبل تک آنا ہے. کیسے آنا ہے؟ انہی قربانیوں سے آنا ہے, انہی فداکاریوں سے آنا ہے. اور ہم اپنی مختصر مدتوں کے اندر جو 50 60 سال 70 سال میرے اور آپ کے پاس زندگی میں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو بہت بڑا ایک زمانہ ہے. 1100 سال 1150 سال. 50 60 سال میں بھی آخری کم سے کم 30 40 سال میں بہت اطمینان سے سکون سے کہہ سکتے ہیں بہت نزدیک آ گیا, بہت نزدیک آ گیا. تو الحمدللہ رب العالمین. اگر کوئی خدشات تھے بھی کہ مثال کے طور پر نہیں ابھی فاصلہ ہوگا, یوں لگتا ہے جیسے اب بالکل کلیئر ہوتا جا رہا ہے کہ نہیں فاصلہ زیادہ نہیں ہوگا, فاصلہ بہت کم ہوگا. ہاں یہ ہے کہ جیسے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کامیابی تک فاصلہ کم ہوگا, فوراً اپنے اوپر توجہ جاتی ہے کہ ہماری تیاری کہاں پر ہوگی. آیا ہم اس چیلنج کو اٹھا پائیں گے؟ اس امتحان کے اندر سرخرو ہو سکیں گے؟ بہرحال آپ اور میں بہت سنہری وقت میں ہیں اور بہت حساس وقت میں. الحمدللہ رب العالمین. خدا نے بہت نعمتیں دی ہوئی ہیں اس وقت. مظلومیت تو ہے, جانے تو جا رہی ہیں, لیکن جانے کب نہیں جاتی. کیا زندگیوں نے ہمیشہ یہاں رہنا ہوتا ہے؟ کس نے رہنا ہے؟ تو جانے تو جاتی ہیں لیکن عزت سے جائیں, فخر سے جائیں, کسی ہدف سے جائیں, کسی کامیابی کے لیے جائیں. الحمدللہ یہ حاصل ہو رہا ہے. اب بہت اچھے دور میں الحمدللہ رب العالمین. اسی معنویت کے ذریعے سے انشاءاللہ خداوند متعال مزید کامیابیاں نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. بس آپ اور میں کم از کم خدا کے سامنے اس جواب کے لیے کہ تم کیا کر رہے تھے جب فلسطینی مظلوم تھے, کم سے کم اس کے لیے ہر روز دعاؤں میں یاد رکھیں. جو بعد میں کر سکتے ہوں وہ کرتے رہیں. سوشل میڈیا کے اوپر جس کو رہبر معظم بیان کرنے کا جہاد اصطلاح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کرتے رہیں. صہیونی جو میڈیا ہے وہ ظاہر ہے کہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ مظلوم کو ظالم ثابت کرے, ظالم کو مظلوم ثابت کرے, لیکن تقریباً ہار چکے ہیں. میڈیا کے اندر بھی ہار چکے ہیں, میدان میں تو ہارے بھی ہیں ہی الحمدللہ. میرا خیال ہے کہ میڈیا کے اندر بھی اب کامیابی کا امکان نہیں رہا ہے. اب الحمدللہ مظلومیت اپنے آپ کو ثابت کر رہی ہے. چند دنوں میں بہت کوشش کی ہے ظالموں نے کہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کریں, لیکن خدا نے گویا وعدہ کر لیا. انشاءاللہ خدا نے متعال ہم سب کو اس امتحان میں, ان کی نصرت کے امتحان میں سرخروئی نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. اور ہمارے پاس دعا اور گریہ کے سوا اور کیا وسیلہ. جب آپ اور میں اپنی پریشانیوں کے لیے رو سکتے ہیں, اللہ کے سامنے گڑ گڑا سکتے ہیں, تو 10 لاکھ مسلمانوں کے لیے نہیں رو سکتے. 350 بچوں کی ماؤں کے لیے نہیں رو سکتے. اپنی ایک اولاد کا جانے کا زخم کتنا شدید ہوتا ہے. 350 ماؤں کے بچے مر گئے, اور مرے نہیں ہیں, شہید کیے گئے.
درد احساس کرنا ضروری ہے. اور آیت اللہ مشکینی کہتے تھے کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے اس درد کو اپنے قلب کے اندر احساس نہیں کر سکتا تو وہ کہتے تھے میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا قلب مریض ہے. کیوں احساس نہیں کر رہا؟ اس درد کو احساس کریں کہ آپ اور میں جب آج رات جا کے اپنے بستروں پہ سوئیں گے تو لاکھوں لوگ صرف موت کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ کسی بھی ٹائم پر کیا ہو سکتا ہے. اور یہ سخت وقت ہے لیکن اس میں سرخروئی ہے، اس میں عزت ہے. الحمدللہ آپ اور میں اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. ہمارا گریہ ہی ہمارا اسلحہ ہے، ہمارا اہل بیت سے توسل ہمارا اسلحہ ہے. تو آپ اس توسل کو ضرور انجام دیں. آج شب جمعہ بھی ہے، خداوند متعال کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں. میرے خیال میں پوری دنیا سے مسلمان اللہ کے حضور گڑ گڑا رہے ہوں گے خدا نصرت فرما. کیا بھروسہ کہ آج کی دعاؤں کے نتیجے میں ہی خدا کوئی غیر معمولی نصرت کل صبح نصیب کر دے. پہلی شب جمعہ ہے اس حادثے کے بعد، ان سانحوں کے بعد جو بمباری کے اندر ہو رہے ہیں. تو شاید خدا متعال اس شب جمعہ کے صدقے میں کل ہی کوئی خاص نصرت انشاءاللہ نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا بی بی سیدہ کے اس میں فاطمہ کے صدقے میں، خدایا بی بی سیدہ کے اس میں زہرا کے صدقے میں فلسطین کے مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب فرما. اس مظلومیت میں ان کو حفظ و امان و پناہ نصیب فرما. ہمارے پاس جنگ کے جو واقعات ہیں ایران عراق کی جنگ کے، اس میں ایک واقعے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مجاہد جب بہت زخمی ہو جاتا ہے اور بالکل شہادت کے نزدیک آتا ہے، ایک کمانڈر جن کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، وہ بی بی سے توسل کرتے ہیں اور جب وہ شرف حاصل کرتے ہیں تو بی بی سے درخواست کرتے ہیں کہ بی بی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ کریں، یہ جنگ ختم ہو جائے، اس میں ہمیں فتح و نصرت نصیب ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ بی بی نے دیکھا ان کی طرف اور کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے. کچھ ایک اشارہ کیا. وہ بیان کرتے ہیں کہ بس اس کے بعد سے جنگ میں کامیابیاں ختم نہیں ہوئی، پھر صرف کامیابیاں نصیب ہوئی. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت کا ایک اشارہ چاہیے، بس ایک لطف، ایک کرم چاہیے انشاءاللہ. آج شب جمعہ ہے اور 2 دفعہ بی بی سیدہ کا تذکرہ کیا ہے. چاہوں نہ چاہوں میرا دل چاہتا ہے بی بی سیدہ کے مصائب میں سے چند جملے عرض کروں. انسان مجبور ہے ان واقعات کو اپنے ذہن میں رکھیں، مجبور اس اعتبار سے کہ اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. ہم کیسے بھول سکتے ہیں وہ وقت جب بی بی سیدہ در و دیوار میں پس رہی؟ کیسے بھول سکتے؟ ساری زندگی سنتے آئے کہ اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو چاہتے تھے، ساری زندگی سنتے آئے کہ جب وہ تشریف لاتی تھی تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے. ساری زندگی بی بی سیدہ کے کرامات لوگ دیکھتے رہے. جو ان کے گھر میں جاتا تھا کبھی خالی ہاتھ نہیں آتا تھا. اور کل سب کو پتا ہے فاطمہ کا مطلب یہ ہے دوسروں کو آگ سے بچانے والی ہستی ہے. روایت میں ہے کہ ان کا نام فاطمہ رکھا اس لیے گیا کہ ان کے چاہنے والوں کو خدا کوئی آگ سے نقصان نہیں پہنچنے دے گا. نہیں معلوم کیوں جن کا خود کا نام فاطمہ تھا اس نے جلتا دروازہ برداشت کر لیا. گویا یہی مقام تھا کہ پہلے خود ان مصائب سے گزرے تاکہ خدا اس مقام تک پہنچا دے. اور مظلومیت یہی ہے
ہمارے پاس ایک عجیب روایت ہے، بیان کرنے میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کچھ تبرکات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے وقت کے امام کے پاس ہیں کہ ان تبرکات کو دیکھ کر وقت کے امام روتے ہیں اور یاد کرتے ہیں کہ میں آؤں گا۔ لیکن ایسی تو بڑی عجیب روایت ہے، یہ بہت عجیب روایت ہے۔ اس میں لکھا کہ جو بی بی سیدہ کی شہادت کے تبرکات ہیں وہ امام نے کسی اور کو دیے ہوئے، اور کہا کہ یہ خاص وقت میں میرے پاس لایا کرو۔ ان کا زخم اتنا شدید ہے کہ جب وقت کے امام ان کو یاد کرتے ہیں ایک خاص حالت سے گزرتے ہیں۔ میں 1400 سال کے بعد حقیر انسان جب سنتا ہوں کہ بی بی سیدہ نے در و دیوار میں پستے ہوئے یا مہدی فرمایا تھا تو میرا دل جلنے لگتا ہے کہ وہ وقت کب آئے گا جب بی بی کے فرزند تشریف لائیں گے اور اس ظلم کا بدلہ لیں گے۔ اب ذرا تصور کیجئے گا خود وقت کے امام کو وہ لمحہ کتنا اذیت دیتا ہوگا کہ ان کی جدہ ماجدہ ان کو پکار رہی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا۔ خدا بندہ تجھے واسطہ بی بی سیدہ کے مصائب کا، خدا بندہ تجھے ان عظیم الشان ہستیوں کے مصائب کا واسطہ خدایا مسلمانوں کو جلد از جلد امام کے ظہور کی سعادت نصیب فرما، ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما۔ خدا بندہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مظلومیت کا واسطہ فلسطین کے مظلوموں کو فتح و نصرت نصیب فرما، ان غاصبوں اور صہیونیوں کے ظلم و ستم سے حفظ و امان نصیب فرما، اور جو بھی یہ ظالم انجام دے رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہمکاری کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان تمام کو جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار تو نے مظلوموں کی آہ میں ایک طاقت رکھی ہے خدایا، 350 مائیں پکار رہی ہیں خدایا، سینکڑوں بیوائیں پکار رہی ہیں خدایا، سینکڑوں یتیم پکار رہے ہیں خدایا۔ تجھے مولا علی اصغر کی مظلومیت کا واسطہ ان بچوں کے قاتلوں کو جلد از جلد نیست و نابود فرما خدایا۔ تجھے بی بی بنت سید الشہداء کی زندان شام کی مظلومیت کا واسطہ خدایا ان یزیدان وقت کو جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين۔